والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل من الدنيا والآخرة أبناء كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا وكما قال عليه الصلاة والتسليم. قابل احترام دینی خواتین اور مسورات، اللہ پاک نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر جینے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ دنیا روانگی کا گھر ہے. ہر روز کوئی دنیا میں آتا ہے اور ہر روز دنیا سے کوئی جاتا ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد مرنا ہے، اس بات کو سب جانتے ہیں. مسلمان بھی جانتا ہے، غیر مسلم بھی جانتا ہے، اللہ کو نہ ماننے والا بھی جانتا ہے، قرآن کو نہ ماننے والا بھی جانتا اور مانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے. لیکن دینی خواتین ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ مرنے سے انسان ختم نہیں ہوتا، موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جو کہ اصل زندگی ہے، جس کو دار آخرت کہتے ہیں. اور وہی اصل زندگی ہے. اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے دنیا کی زندگی میں ہم کو بھیجا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. دوسرے سمجھتے ہیں کہ مر گئے تو معاملہ ختم، انسان ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھ کر نہیں جیتے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ سارے مزے، ساری خواہشات دنیا ہی کے اندر پوری کر لیں. اور مسلمان کی زندگی کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان تو صرف وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، جان بچانے کے لیے کھاتا ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے کھاتا ہے، اور اس کے سامنے یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی ہے، اصل عیش و آرام آخرت کا ہے. یہ ایک مسلمان مرد عورت کے سامنے ہوتا ہے، اور ہمارے سامنے بھی یہی ہے اور ہونا بھی چاہیے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. تو محترم دینی بہنیں، ہم کو مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھ کر یہاں پر چلنا ہے. اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ زندگی میں دو مقام ہیں، ایک کامیابی والا مقام، ایک ناکامی والا مقام. کامیابی والی جگہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے. آگے فرمایا فمن زحزح عن النار، کہ جو جہنم سے بچ گیا
وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو یہ کامیابی کو پہنچ گیا۔ تو اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کل قیامت میں جہنم سے بچ جائے، یہ کامیابی ہے، اور جنت میں چلا جائے، کامیابی۔ جو جہنم سے بچے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور جو لوگ آخرت کو سامنے نہیں رکھتے ہیں وہ دنیا کی کامیابیوں سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں روپے پیسے کا، ملک و مال کا مل جانا، اور اچھی شاندار کوٹھیوں کا حاصل ہو جانا، اور شاندار کھانوں کا حاصل ہو جانا، تو لوگوں کو اس سے دھوکہ لگ گیا کہ یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی میں جو لوگ کامیابی کو تلاش کرتے ہیں اور دنیا کے نقشوں میں کامیابی کو دیکھتے ہیں، تو یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی ساری شکلیں یہ دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور۔ ہاں، کہ انسان سمجھتا ہے کہ ان کا مل جانا کامیابی ہے، لیکن دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے زیب و زینت اور اس کے ساز و سامان کو جنت کی زیب و زینت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کے کھانوں کی کیا حقیقت آخرت کے کھانوں کے سامنے، جنت کے کھانوں کے سامنے۔ دنیا کے بڑے بڑے بنگلے اور مکانات اور کوٹیاں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے آخرت کے بلند بالا محلات کے سامنے۔ کہ جنت کے ایسے محلات ہوں گے کہ ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو کوئی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، ان کا رب انہیں دو قسم کی جنتیں دے گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک جنت وہ ہوگی جس کا سارا سامان جو ہے چاندی کا ہوگا، اور دوسری جنت اللہ پاک دے گا اپنے ڈرنے والوں کو، سارا سامان سونے کا ہوگا۔ اور ایسے صاف شفاف پانی کی نہریں ہوں گی کہ برسوں گزر جائے گی، یہ پانی کا مزہ نہیں بدلے گا۔ اور شہد کی ایسے نہریں ہوں گی جو فلٹر کیا ہوا شہد ہوگا۔ اور خالص دودھ کی نہر ہوگی۔ اور ایک جنتی کو اللہ پاک ایک سونے کی چھڑی دے گا، اس کے اشاروں پر، اس کی چھڑی کے اشاروں پر یہ نہریں چلے گی۔ قطوف و عدانیہ، کہ جنت میں جو پھلوں کے درخت ہوں گے کہ اتنے بڑے درخت ہوں گے کہ اگر اس کے سائے کے نیچے ایک کوے کا بچہ پیدا ہونے کے بعد اڑنا شروع کرے تو وہ جوان ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، بوڑھا ہو کر اس کی موت آ جائے گی، لیکن وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو ایک درخت تو اتنا لمبا چوڑا ہوگا، جنتی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس کو خواہش ہوگی کہ اس درخت کا پھل کھانا ہے۔ تو عجیب طریقے کی نعمتیں ہیں وہاں پر، اور اللہ پاک عجیب طریقے سے وہاں ہماری من کی خواہشات کو پورا کرے گا کہ زبان پر آنے سے پہلے اللہ پاک دل کی خواہش کو پورا کر دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہاں، کہ کیسی کامیابی ملے گی اور کیسی جنت ملے گی کہ تمہارے جیوں میں جو بات آئے گی، تمہارے دل میں خواہش جو پیدا ہوگی وہ تم کو فوراً مل جائے گی، اور اگر زبان سے مانگ لیا وہ بھی ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ دل میں ہے جب تک ملے گی اور زبان سے مانگ لیا تو نہیں ملے گی، نہیں، فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ،
جو زبان سے مانگیں گے وہ ملے گی، لیکن دل میں خواہش پیدا ہوئی تو اللہ پاک دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، نوکر اس کے اشاروں کے اوپر اس کے حکموں کو پورا کرتے ہو، لیکن ایسی بادشاہت کہیں نہیں ہے کہ بادشاہ کے دل میں خیال آیا اور اس کے نوکروں نے سمجھ لیا کہ نہیں بادشاہ کے دل میں یہ پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، چلو لے کے آؤ پھل۔ تو ایسی کوئی بادشاہ دنیا میں نہیں ہے، ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دلوں کا حال اللہ جاننے والا ہے۔ لیکن آخرت میں بات آئے گی کہ فلاں درخت ہے، اس کا پھل کھانا ہے، قطوفها دانیہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی ٹہنی جھک کر اس کے ہاتھ کی پہنچ میں آ جائے گی، بس ہاتھ بڑھا کر توڑ لے گا اور وہ اپنی جگہ پر چلی جائے گی، اور 70 مزے، ایک پھل میں 70 مزے ہوں گے، وہ تو بے متشابہ، کہ کچھ پھل ایسے ہوں گے کہ دو پھلوں کی صورت ایک جیسی ہے لیکن مزہ بدلا ہوا ہے، اور کچھ پھل ایسے ہوں گے کہ ایک ہی پھل میں 70 قسموں کے مزے نکلیں گے۔ تو بے متشابہ، ملتے جلتے پھل ملیں گے کہ جن کی شکلیں ملتی جلتی ہوں گی اور مزہ الگ الگ ہوگا، اور ایک ہی پھل ہوگا جس کے اندر 70 قسم کے مزے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کم سے کم درجے کے جنتی کو جو ملے گا اس کی تفسیر اللہ کے نبی نے بیان فرما دی، لیکن اگر ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط بنایا اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر کے اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو جو جنت ملے گی جو اونچے درجے والوں کو ہوگی، اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جنت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کے اندر کی نعمتوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کے اندر کی نہروں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ دوسری جنتوں کو تو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے بنوایا، اور بنانے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں سے سیل پیک کر دیا ہے، اس کو لاک کر دیا ہے۔ اور یہ اونچے جنتی والے جائیں گے تو پہلی مرتبہ ان کی آنکھیں اندر کی نعمتوں کو دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جنت ایسی ہوگی کہ جس کو اللہ نے بنانے کے بعد ایسا سیل پیک کیا کہ نہ اس کو جبرائیل نے دیکھا، نہ میکائیل نے دیکھا، نہ کوئی مقرب فرشتے نے دیکھا، کسی فرشتے نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر کی چیزیں ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل پر بھی اس کا خیال گزرا ہوگا، ایسی نعمت ہے۔ نزولا من غفور رحیم، مہمان نوازی کا سامان۔ دنیا میں انسان جب بڑے آدمی کی ضیافت میں جاتا ہے، اس کا مہمان بن کر جاتا ہے، تو بڑا آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے۔ اگر وقت کا بادشاہ ہماری مہمان نوازی کرے، ہم کو دعوت دے، تو ہم سوچتے ہیں کہ اس نے کھانے کا یہ انتظام کیا ہوگا، یہ انتظام کیا ہوگا، یہ انتظام کیا ہوگا، اور جب جا کر یہ اس کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو جو چیز سوچی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی تیار کر کے رکھتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کبھی سوچے بھی نہیں ہوگے کہ جو ہے یہ بھی ہم کو کھانے کو وہاں مل سکتا تھا۔ تو اسی طرف اشارہ ہے نزولا من غفور رحیم۔ وہ اللہ جو ساری نعمتوں کا خزانہ جس کے پاس میں ہے، ساری نعمتیں اس کے حکموں سے پیدا ہوتی ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مہمان نوازی کا اور بھی سامان تیار کر کے رکھا ہے۔ وہ ساری چیزیں تو ہوگی جو دنیا کے اندر تم کو پسند تھی، وہ سارے کھانے ہوں گے جو تم دنیا کے اندر پسند تھے، وہ سارے شربت ہوں گے جو دنیا کے اندر پسند تھے، وہ سارے محلات ہوں گے جو دنیا کے اندر پسند تھے، وہ سارے کھانے کے سامان ہوں گے جو دنیا کے اندر پسند تھے، لیکن جب تم میری جنت میں آؤ گے، میری مہمان نوازی میں آؤ گے،
تو ہم نے کچھ چیزیں ہماری حیثیت کے مطابق تمہارے لیے انتظام کی ہوگی، وہاں اللہ پاک اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کریں گے۔ جانے کے بعد ہاں انسان دیکھے گا تو سوچے گا کہ یہ چیز تو ہم نے کبھی تصور پہ بھی نہیں سوچا تھا۔ اللہ پاک نے ایسا سامان دیا اور ایسی مہمان نوازی کیا، نزلا من غفور الرحیم، کہ جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو دل میں خواہش آئے گی وہ بھی ملے گا، اور جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا وہ تم کو جو ہے تمہاری جنتوں کے اندر ملے گا۔ ہاں محترم دینی بہنیں، یہ ہے ہماری اصل زندگی جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہم کو محنت کرنا ہے اس ہمیشہ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے، جس جنت میں داخل ہونے کے بعد نہ کمائی کا ٹینشن ہوگا، نہ اولاد کی نافرمانی کا رونا ہوگا، نہ گھر والوں کے ظلم و ستم کا گلہ اور شکایت ہوگی، ہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، اور اللہ پاک کہیں گے کہ ایسی زندگی تم کو دے رہا ہوں جس کے بعد کبھی موت نہیں، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ ہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیچ میں اللہ پاک جو ہے موت کو لائے گا ایک مینڈے کی شکل دے کر، مینڈے کی شکل دے کر، اور اللہ پاک جو ہے اس کو اس مینڈے کی شکل میں اس موت کو ذبح کر دیں گے۔ جنتیوں کو اس کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوگی کہ ارے یہ موت تو ذبح ہوگی، اب تو موت ہم کو کبھی نہیں آنی ہے۔ اور جب جہنمی لوگ دیکھیں گے ارے موت تو ذبح ہو گئی، اب تو ہم کو ہمیشہ پڑا رہنا ہے اسی بھوک اور پیاس میں، اسی جہنم کی آگ میں، ہاں تو اتنا دکھ ہوگا کہ کبھی اتنا دکھ نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے او جنتیو ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، کہ لو اب جیو ایسا جینا جس کے بعد کبھی مرنا نہیں ہے۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہاں لو ہو جاؤ جوان، ہاں 70 سال کا بوڑھا بھی 33 سال کا جوان ہو جائے گا، اور 7 سال کا بچہ بھی 33 سال کا جوان ہو جائے گا، اور 33 سال کا جوان ایسا کہ 33 لاکھ سال گزر جائے گی لیکن یہ 33 سال کا ہی رہے گا ہمیشہ۔ بال کبھی جو سفید نہیں ہوگے، کمر کبھی ڈھیلی نہیں پڑے گی، بدن میں جھریاں نہیں آئے گی، وقت کے ساتھ بدن کی جھریاں بتا دیتی ہے کہ عمر کتنی ہے، نہیں کہا کہ وہاں پر وہی حال ہوگا، ایک ہی حید پر ہوگے۔ حضرت آدم علیہ السلام والا قد ہر انسان کو ملے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق جو ہے ہر جنتی کو ملے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام والی سریلی آواز ملے گی کہ جب یہ پڑھتے تھے، زبور کی تلاوت کرتے تھے اللہ کی کتاب کی، تو پہاڑوں کے اندر جو پہاڑوں کو وجد آ جاتا تھا، حال آ جاتا تھا، پہاڑ ساتھ ساتھ میں گنگنانے لگتے تھے، حالانکہ بے جان مخلوق ہے۔ اڑتے ہوئے پرندے آپ کے سامنے آ کر بیٹھ آتے تھے اور جو مدہوش ہو جاتے تھے، آپ کی آواز کا سریلا پن ہر جنتی کو اللہ پاک کی آواز دے گا۔ اور حضرت ایوب رضی اللہ علیہ السلام والا صبر دے گا، آپ نے بیماریوں میں بڑا صبر دیا تھا۔ ہاں یہ ساری اونچی اونچی صفات اللہ پاک دیں گے۔ فرمائیں گے کہ ان لکم ان تصحوا فلا تمرضوا ابدا، ہاں کہ دنیا کے اندر یہ کھا لیا تو پیٹ دکھنے لگا، یہ کھا لیا تو چھینک آنے لگی، سردی ہو گئی، نہیں وہاں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کہیں گے ہاں ایسی تندرستی کہ اب کبھی بیماری تم کو جو ہے کبھی بھول کر بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ کی تندرستی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اللہ پاک فرمائیں گے لو ایسا سکھ دے رہا ہوں جس کے بعد کبھی دکھ نہیں آئے گا، ہاں کبھی دکھ نہیں آئے گا۔ یہ 4 اعلان اللہ پاک جو ہے جنت کی نعمتوں کے دینے کے بعد فرمائیں گے، کتنی خوشی ہوگی، ارے اب ہم کبھی مریں گے نہیں، کبھی نکالے نہیں جائے گے۔ ہاں اللہ پاک جنتی سے پوچھیں گے کہ تم واپس گھر جانا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے نا، ہم کیوں واپس جانا چاہیں۔ اللہ پاک نے اسی کو کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جن مردوں عورتوں نے اپنے ایمان پر محنت کیا اور اعمال صالحہ پر محنت کیا تو جنت الفردوس ان کی ان کو دی جائے گی، ان کی مہمان نوازی جنت الفردوس میں ہوگی۔ ہاں
اب پھر وہ جائیں گے تو وہ ہمیں جو ہے واپس نہیں نکلیں گے. لا یبغون عنہا حولا, اس سے نکلنا نہیں چاہیں گے, اس سے نکلنا نہیں چاہیں گے. دینی بہنوں, اصل زندگی ہماری یہ ہے, اسی کو سامنے رکھنا ہے, اور محنت جو کرنا ہے اسی کو حاصل کرنے کی محنت کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے مردوں اور عورتوں کو اسی زندگی پر اٹھایا تھا. ہاں, اور جب یہ چیز سامنے ان کے آ گئی کہ نہیں ہم کو تو جنت حاصل کرنا ہے, تو پھر دنیا کے سارے مجاہدے اور دنیا کی ساری تکلیفیں ان کے نزدیک ہلکی ہو گئی. ہاں, آج فضائل کی تعلیم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے, اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ میں سناؤں میرا اور حضرت فاطمہ کا کیا معاملہ تھا. ہاں, حضرت فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں جنت میں جتنی عورتیں, حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی, ہاں میری بیٹی فاطمہ سب کی سردار ہوگی, فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے, جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ہاں, اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوتی تھی فاطمہ کو کوئی تکلیف پہنچا دے بات. لیکن زندگی کیسی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی. حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی, جس کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے, اور پردے کے اہتمام کے ساتھ پانی خود جو ہے باہر سے کھینچ کر لاتی, جس کی وجہ سے رسیوں کے نشانات جو ہے سینے پر پڑ گئے تھے. پہلے زمانے میں مشق رہتی تھی چمڑے کی, اور اس پہ رسی بندھی رہتی تھی, اس کو پیچھے لٹکا لیتے تھے اور رسی سینے پر جو ہے اس کو کس دیتے تھے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نشانات پڑ گئے تھے. اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, خاتون جنت. گھر میں کوئی نوکر نہیں, اپنے ہاتھ سے جھاڑو برتن پوچھا, ہاں کھانا پکانا کرتی تھی, تو جس کی وجہ سے کپڑے ہمیشہ میلے کچیلے رہتے تھے. ایک دفعہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا فاطمہ جاؤ تمہارے ابو جان کے پاس کچھ نوکر آئے ہوئے, تم جاؤ ایک آدھ نوکر مانگ کے لاؤ تاکہ گھر کے کام کاج میں آسانی ہو. اور تم کیسی ہو گئے جو دیکھو تو اپنی حالت. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مزاج میں شرم و حیا زیادہ تھی, اللہ کے نبی کے پاس آئی, دیکھی کہ کئی نوکر کئی خادم آئے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صحابہ کو تقسیم کر رہے ہیں, دے رہے ہیں, اس کو ایک غلام دے دیا, اس کو ایک خادم دے دیا. یہ شرم کی وجہ سے کہہ نہیں پائی اور واپس آ گئی. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ لخت جگر آئی تھی اور وہ دیکھ کر واپس چلی گئی. آپ بنفس نفیس دوسرے دن آپ کے گھر تشریف لائے اور پوچھنے لگے کہ فاطمہ کیا بات تھی, کیوں آئی تھی؟ تو شرم کی وجہ سے بیچاری کچھ کہہ نہ سکی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مقصد یہ تھا کہ دیکھو جو ہے گھر کے کام کاج کر کے کتنی پریشان ہو گئی ہے, ہاں نمازوں کا اہتمام بھی کرنا ہے, قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا ہے, اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے, اور خود جو اپنے بچوں کی پرورش بھی کرنا ہے, ہاں کھانا بھی پکانا ہے, باہر سے پانی بھی لانا ہے. اس زمانے میں چکی تھوڑی ہوتی تھی کہ آٹا پسا کے لے آئے, گھروں کے اندر ہی وہ پتھر کی چکی ہوتی تھی, بڑی مشقت کے ساتھ اس کو پیسنا پڑتا تھا. تو خود سے جو آٹا بھی پیسنا ہے. اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے کاموں میں باہر مشغول رہتے تھے, ہاں اور وہ سیکھنا سکھانا اور جو ہے اللہ کے راستے میں جانا, یہ سارے ذمہ داریاں باہر کی تھی. اللہ کے نبی یہ آئی تھی اس لیے تاکہ ان کے ایک خادم مل جاوے. اور بعض روایت میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے اور علی کے درمیان میں صرف ایک مینڈے کی کھال ہے. ہاں میڈا چھوٹا سی ہوتا ہے, بکری سے کچھ بڑا ہوتا ہے میڈا, بس دن میں اسی کے اوپر گھاس اور دانہ ڈالتے ہیں اونٹوں کے چارے کے لیے, اونٹوں کا چارہ اسی پر ڈال دیتے ہیں, اور رات میں اسی پر ہم لوگ دونوں سو جاتے ہیں. کیا زندگی ہے کہ دن میں اس پر جو ہے جانوروں کی گھاس ڈالی جا رہی ہے, اونٹوں کے چرنے کے لیے گھاس ڈالی جا رہی ہے, اور رات میں اسی کو سونے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی بہت تنگی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, تو آئے تھے کہ کچھ کرم ہو جاتا آپ کا ایک آدھ غلام مل جاتا.
اللہ کے نبی نے کیا کہا بیٹی کو؟ حالانکہ وہ نبی نے وہ جو ساری امت کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ان کے دکھ درد اور تکلیفوں کو بانٹنے والا، اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کل آنا میں تجھ کو ایک نوکر، ایک خادم، ایک غلام دے دوں گا۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام آخرت کا سردار بنانا چاہتے تھے، ان کو ہمیشہ کی آخرت کی لازوال نعمتوں والا بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹی بس جیسی زندگی گزر رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ تو ایسی زندگی گزار لے۔ ہاں، اللہ سے ڈرتی رہے اور اس زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ کا تقوی اختیار کر، اور بس اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے رہے، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے، بچوں کی تربیت کرتے رہے۔ آخرت تیرے لیے، آخرت کا سامان تمہارے لیے دنیا کے سامان سے بہتر ہے۔ اور تو بہت زیادہ کام کر کے پریشان ہو جاتی ہے، تھک جاتی ہے، لے میں تجھے کچھ کلمات بتاتا ہوں، تو ان کو پڑھتی رہے، یہ تیرے لیے غلام سے زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سوتے وقت، اور بعض روایتوں میں کہا کہ ہر نماز کے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ہر ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہوگا، بڑھ کر ہوگا۔ دیکھو یہ اصل زندگی ہے جس پر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو اٹھایا تھا، یہ اصل زندگی ہے جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن فکروں کو اپنے گھر والے اور اپنے صحابہ کے دل و دماغ میں فٹ کیا تھا۔ تو محترم دینی بہنیں، ہماری اصل زندگی جو ہے نا وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہاں پر جو چیز کام آئے گی وہ اللہ کے احکام کی پابندی۔ اس لیے اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہو، 5 وقت کی نمازیں اول وقت میں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے پسندیدہ، اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا۔ مرد و اذان ہونے کے بعد میں ان کے لیے ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرے، لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ بھئی اذان کا انتظار نہیں ہے، نماز کے اوقات ہمارے گھروں میں اول وقت میں، اگر نماز کے اوقات معلوم کرنے کا وہ نہ ہو تو اذان سنتے ساتھ فوراً ہی یہ نماز پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے جو ہے سب سے بہتر عمل ہے۔ نمازوں کو چھوڑ کر برکتوں کے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے گھر میں، یہ بات سمجھ لیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں آئیں، تو برکتیں ہمارے جو گھر کے کام بنیں گے وہ برکتوں سے بنیں گے، کمائیوں سے نہیں بنیں گے۔ کمائیوں میں جو برکتیں ہوں گی ان برکتوں سے بنیں گے ہمارے گھر کے کام، ہماری ضرورتیں ان سے پوری ہوگی۔ آمدنی کی کثرت، زیادہ آمدنی، زیادہ پیسہ، زیادہ کمائی، اس سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بہت سارے بڑی تنخواہ والے 20 تاریخ کے بعد پریشان رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر گھر میں فجر کی نماز کا اہتمام نہیں ہے، ظہر کی نماز کی پابندی نہیں، فرض نمازیں نہیں ہیں، تو یہ بڑی بڑی تنخواہیں والے روتے ہیں، یہ روتے رہتے ہیں کہ بھائی جو ہے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ حضرت گھر میں بہت کماتا ہوں، کچھ پورا ہی نہیں ہوتا ہے، برکت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو کہا کہ نماز کا اہتمام کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ گھر والے بھی؟ تو حضرت نے تھوڑی دیر سوچ کر یہ اس کو کہا کہ جا اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دے۔ اس نے گھر کے دروازے پر پردہ ڈالا اور کچھ دن گزرے تھے کہ گھر کی کیفیت بدل گئی، بے برکتی ختم ہو گئی، اب جو ہے ماشاءاللہ جو ہے ساری ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہے اتنی آمدنی کے اندر۔ دوبارہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے گھر کے دروازے پر پردہ ڈالا، برکتیں آ گئی، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی کیا وجہ تھی بے برکتی کی۔ تو کہا کہ تم سب نماز پڑھنے والے تھے، لیکن تمہارے گھر کے دروازے سے کچھ بے نمازیوں کا گزر ہوا کرتا ہوگا شاید، تو ان کی نظر تمہارے گھر میں پڑ جاتی تھی۔ بے نمازی کی نظر اتنی بے برکت اور منحوس ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی تھیں۔ تم نماز پڑھتے تھے لیکن وہ نماز کی برکتیں باہر کی بے نمازیوں کی نظر کی وجہ سے ختم ہو جاتی تھی۔
تو باہر کے بے نمازی کا یہ اثر ہے گھر کے اندر، اس کی ایک نظر گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ محترم دینی بہنیں، اگر ہمارے گھر کے اندر ہی بے نمازی موجود ہو تو کیسی برکتیں آ سکتی ہے، کیسی ہماری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے عافیت کے ساتھ۔ ہاں، جو ہم رونا روتے ہیں نا، یہ برکت والے اعمال ہیں۔ ہاں، یہ دین اور دنیا دونوں بنانے والے اعمال دیے تھے۔ ہاں، نماز کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت، نماز میں سارے مسئلوں کا حل ہے۔ ہاں، سارے مسئلوں کا حل۔ دیکھو، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، سب سے ناممکن چیز یہ ہے، ہاں، سائنس کتنی بھی ترقی کر لے لیکن مرنے کے بعد انسان کو زندہ نہیں کر سکتی۔ آج تک کوئی ایسی میڈیسن نہیں نکلی، کوئی انجیکشن نہیں نکلا، ایسا آپریشن نہیں نکلا، ایسی ٹیکنالوجی نہیں نکلی کہ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑے کر دے سائنس دنیا کی ساری۔ لیکن نماز کے ذریعے، نماز میں اللہ پاک نے ایسی چیز دی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ نماز پڑھ کر اللہ پاک سے دوبارہ جو ہے مردوں کو زندہ کرا سکتے ہیں۔ صحابہ نے صرف اپنی سواریوں کو زندہ نہیں کرایا، بلکہ آپ جیسی عورتوں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں اپنے بچوں کو زندہ کرایا 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ ہاں، ایک صحابیہ ہے، اس کا واقعہ مشہور ہے، نئی ایمان میں داخل ہوئی اپنے جوان بیٹے کے ساتھ میں۔ ہاں، اور اللہ کا کرنا کہ چند دنوں کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا، ہاں، مسجد نبوی کے اندر۔ تو صحابہ نے اس کو نلا دھلا کر کفن دے دیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اس عورت کو خبر دے کہ تیرا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس عورت کو کہا گیا تو کہا کہ ٹھہرو، ابھی دفن مت کرنا، میں آ رہی ہوں۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر تیار رکھا تھا، بس نماز جنازہ پڑھ کے دفن کی تیاری تھی۔ اس نے کہا کہ میں آ رہی ہوں، بچے کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ آئی مسجد نبوی کے اندر، ہاں، اور اللہ کے نبی موجود ہے، اللہ کے نبی سے بھی کچھ نہیں کہا۔ دیکھو اللہ سے کتنا تعلق کہ براہ راست تو اللہ سے اپنے مسئلوں کو حل کرا رہی ہے نبی کی موجودگی میں، کیونکہ معلوم تھا کہ اللہ پاک نے اس نبی کے ذریعے سے ایسے طریقے دیے ہیں جس سے ہماری دین اور دنیا اور آخرت سے جو ہے سب ایک ساتھ بن سکتے ہیں۔ تو اس عورت نے نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھ کے دعا مانگی ہے، اللہ ہاں تانا دے کہ مسلم کی بت کی مسلم کا خدا کوئی نہیں، ہاں میں ابھی ایمان میں داخل ہوئی ہوں، میری قوم مجھے تانا دے گی کہ ہمارے بتوں نے ناراض ہو کر اس کا بیٹا چھین لیا۔ اللہ ایسا تانا نہ ملے، اس لیے تو اپنی قدرت کو ظاہر کر دے، کل بھی زندہ کرے گا لیکن آج بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ہاں، کیا سزا ہوگی اور کیا نماز ہوگی، اور اس نماز نے اس کو کیا اللہ کا تعلق دیا ہوگا کہ اللہ پاک نے جو اس کی دعا کی لاج رکھ لی، اس کی خواہش، اس کا بھرم رکھ لیا، اور ادھر دعا سے فارغ ہوئی، ادھر بچے کے کفن میں حرکت ہوئی، اس کے پیروں کو حرکت ہوئی، اور وہ جو ہے مغرب کے وقت کفن دیا تھا، رات کے وقت میں اٹھ کر بیٹھ گیا، ہاں کفن کے اندر سے یہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اللہ پاک نے زندہ کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رات میں ہم نے اس کو جو اس کی میت کو غسل دے کر کفن دیا تھا، اور صبح ہم نے جو ہے اس کے ساتھ میں بیٹھ کر ناشتہ کیا اس بچے کے ساتھ۔ تو بہنوں، اتنا بڑا ناممکن مسئلہ مرنے کے بعد جو ہے زندہ کر سکتا ہے، تو دنیا کے دوسرے مسائل کیا نمازوں کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتے؟ سارے مسائل، بیماریوں کا علاج نمازوں کے اہتمام میں ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا کہ وہ ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، ان کے پیٹ میں درد تھی۔ ہاں، اس طریقے سے اللہ کے نبی نے جوڑا تھا ان اعمال سے جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں بنانے والے۔ تو بہنوں، یہ اعمال گھر میں زندہ ہو گئے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ہاں اللہ کے ذکروں کا اہتمام ہے نا، صبح شام تینوں تسبیحات کی پابندی ہم کرنے والی بنیں گی، تو ان اعمال کی وجہ سے شیطانی، خبیثی، جناتی سارے اثرات ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ان اعمال کے رہتے ہوئے ان کی مجال نہیں ہے کہ گھر میں باقی رہے۔ ہاں، یہ جو بھی پریشان رہتے ہیں نا، بھلے اوپر کا ہو گیا، نیچے کا ہو گیا، دائیں کا ہو گیا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف ہاں یہ بے دینی کی نحوست ہے، بس یہ بے دینی کی نحوست ہے۔ گھروں میں شیطانی نغمے جو چلتے رہتے ہیں نا، یہ شیطانی نغمے کی طرف کھینچ کر آتے ہیں، یہ باہر کے اثرات، یہ خبیثی، جناتی، شیطانی۔ قرآن پاک کی تلاوت، ہاں اس سے بہت دور بھاگتے ہیں یہ شیطانی اور جناتی اثرات۔ آپ کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت و نماز ہو، کیا مجال ہے کہ یہ سب الٹی اوپر کی نیچے کی پریشانیاں باقی رہے؟ ہاں، یہ سب ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک ہاں ایسی محبتیں دیں گے، دلوں کا ایسا سکون دیں گے، ہاں کہ آپ کے گھر میں کوئی آئے گا تو کہے گا کہ بہن تمہارے گھر میں اتنا اچھا کیوں لگتا ہے، حالانکہ ہمارا گھر تم سے زیادہ ڈیکوریشن والا ہے، لیکن تمہارے گھر میں آؤ تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سکون، اٹھ کر جانے کی طبیعت نہیں ہوتی۔ ہاں، تو یہ ہاں پھر آپ ان سے یہ کہیں کہ بہن، آپ ان سے یہ کہو کہ بہن
یہ اعمال کی برکت ہے. یہ یہاں ہمارے گھر میں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے, ہمارے گھر میں اللہ رسول کی باتوں کی تعلیم ہوتی ہے, روزانہ فضائل کی تعلیم ہوتی ہے, ہمارے گھر میں تلاوت کا وقت طے ہے, ہمارے گھر کی عورتیں اور بچے صبح شام تسبیحات کی پابندی کرتے ہیں, تو گھر میں سکون کیوں نہ ملے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ دیکھو ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے, اللہ کی اطاعت ان کے دلوں میں سکون پیدا کرتی ہے. یاد رکھو کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے. ہاں, ایمان والوں کا اطمینان چیزوں کے ساتھ اور سامان کے ساتھ میں اللہ پاک نے نہیں جوڑا ہے. ہاں ہماری چین اور سکون کی نیند یہ ڈنلپ کے گدوں کے ساتھ نہیں جڑی ہے, ہاں بلکہ اللہ پاک نے ایمان والوں کا چین اور اطمینان تو اعمال صالحہ کے اندر رکھا ہے. تو بہن آپ بھی چاہتی ہے کہ آپ کا گھر بھی ایسے ہی ہو جائے پرسکون, ہاں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو دل و دماغ کو سکون ملے, تو اس کے لیے تم جو ہے 5 وقت کی نماز شروع کرو. یہ مبارک کتاب ہے فضائل کی تعلیم, اس کو شروع کرو. ہاں وہ تو بیچاری پریشان ہے, وہ تو دعا تعویذ کے لیے ادھر ادھر جو چکر لگا رہی ہے, ہاں اس کو تو جو ہے بس علاج کی تلاش چاہیے. آپ ان کو راستہ بتاؤ, وہ راستہ شروع کرے گی, اللہ پاک اس کے اثرات اس کو دکھائے گے. ہاں اس طریقے تمہارے ذریعے سے ہاں تمہارے گھر میں آنے والی کتنی عورتیں تمہارے ذریعے سے صحیح راستے پر آ جائے گی, ان کا گھر دینداری کے اوپر آ جائے گا. ہاں اس لیے اپنے گھر میں جب اعمال کا ماحول بنے گا تو اللہ پاک دلوں میں ایسے اطمینان ایسا سکون ڈالیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ گھر کے اندر تعلیم شروع ہوگی. آپ کسی کے گھر میں آنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ بھائی ٹی وی نکال دو, یہ بے دینی کے اسباب نکال دو. ہاں آپ ان کو بس یہ کہو کہ اپنے گھر میں تعلیم شروع کرو, نمازیں شروع کرو. یہ اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان سے مناسبت پیدا ہوگی تو خود بخود یہ ساری چیزیں بے دینی کے اسباب ان کے گھروں سے نکل جاویں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آج گھروں کے اندر جو گھر جہنم کی آگ بنے ہوئے ہیں اور گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے, آپس میں جھگڑا ہے, اختلاف ہے بھائی بھائی میں اور جو ہے ماں بیٹی میں اور ساس بہو میں, یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو ہے دین زندگیوں سے نکل گیا, اللہ کے احکام کی پابندی نکل گئی. اس لیے کہ ہاں دین زندگیوں میں محبتیں لاتا ہے. اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاریں گے ہم ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دیں گے. ہاں تو محبتیں دلوں سے نکل گئی, اس کی وجہ دین کا نکل جانا. تو بے دینی ایک اندھیرا ہے اور دین اس کا جو ہے دین کا آنا یہ گھروں کے اندر روشنی ہے. تو بے دینی کے اندھیرے کے لیے کیا کرو, ان اعمال کو شروع کر دو. ہاں یہ پریشانیاں ایک اندھیرا ہے, نکل جائے گی. بے دینی سب سے بڑا اندھیرا ہے. ہاں یہ بیماری ایک اندھیرا ہے, وہ نکل جائے گی. جھگڑا ایک اندھیرا ہے, وہ سب نکل جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں تو محترم دینی بہنیں, ہاں اپنے گھر کے اندر جو ہے فضائل, ابھی آپ نے جو فضائل کی تعلیم سنا ہے نا, ہاں یہ پوری دنیا کے اندر کی جا رہی ہے اور اس سے زندگیوں کے اندر انقلاب آ رہا ہے. اللہ پاک اس کتاب میں ایسا نور رکھا ہے. یہ اللہ رسول کی باتیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات اتنی ہی بابرکت ہے اور اتنی ہی پر اثر ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت, اللہ کے نبی ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے لیکن ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ باتیں فضائل اعمال میں. ہاں جس طرح اللہ کے نبی کے نام میں برکت ہے, اسی طریقے سے آپ کی باتوں کے اندر وہ برکت ہے. ہاں آپ شروع کریں, دیکھیں کس طریقے سے ہاں ہمارے گھر کا ہر فرد اس کا اثر قبول کرتا ہے. بے ایمانوں کو اللہ پاک ہدایت دے رہا ہے. اس کتاب کے ذریعے سے اللہ پاک جو ہے غیر مسلموں کو ایمان میں آنے کی توفیق دے رہا ہے. تو محترم دینی بہنیں کتنی کارگزاریاں ہیں ایسی, ہاں کہ وہ بچہ اسکول میں جس کے گھر میں تعلیم ہوتی تھی, مسلمان کا بچہ, غیر مسلم اس کی ٹیچر نے جب پوچھا کیا بنو گے تو ہاں وہ چونکہ سنتا تھا صحابیوں کے واقعات, حضرت ابو ہریرہ کے واقعات, ہاں پھر یہ وہ صحابہ کے واقعات جو کہ جن کے بچے دین کے واسطے جان دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. جہاد میں جب نام لکھایا جاتا تھا تو پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے تاکہ چھوٹی عمر کی وجہ سے واپس نہ کر دیا جاؤں. ہاں تو یہ دین کے خاطر جان دینے کا جذبہ وہ گھر میں سنتا تھا. تو کہا کہ میں صحابی بنوں گا. کہا کہ صحابی کیا ہے؟ بس بولے ہمارے گھر میں صحابی کا تذکرہ ہوتا ہے اس لیے. اور جب اس کی ٹیچر اس کی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو پھر اس کی ماں بھی داعیہ تھی, اس نے دعوت دی کہ بہن دیکھو یہ کتاب ہے, ہاں یہ صحابہ کی زندگی ہے, یہ صحابیہ کی زندگی ہے. بڑی متاثر ہوئی ہے, اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ. ہاں ان کو صحابہ کی زندگی جب سناؤ تو فوراً ان کو روشنی محسوس ہوتی ہے. فوراً انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھانے کا مطالبہ کیا اور ایمان میں داخل ہوئی, اپنے پورے گھرانے کو ایمان میں داخل ہوئی. تو
تو اس کی روشنی تو کفر کی تاریکی کو جو ہے چھاٹ دیتی ہے. یہ فضائل اعمال ایسی کتاب ہے حضرت شیخ نے بڑے اخلاص کے ساتھ لکھی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی دل سوزی کے ساتھ امت کی بے دینی کی فکر کو سامنے رکھ کر جو ہے امت کی ضرورت کے لیے جو ہے یہ وہ کر دیا ہے, اور اللہ پاک نے اس کتاب کو پورے عالم کے لیے قبول کر لیا ہے. تو اگر ہم اپنے گھر میں پڑھیں گے, ہم تو ایمان والے ہیں, ہمارے بچوں کے پاس ایمان کی روشنی ہے, کیا یہ حدیث نبوی کی روشنی سے ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا؟ ضرور فائدہ پہنچے گا. بڑی تاثیر کتاب ہے, بڑی انقلاب آفری کتاب ہے. اس کو پڑھیں انشاءاللہ. دیکھو کیسے بچوں میں جو شوق پیدا ہوتا ہے, اعمال کا شوق, اور پھر ان کی زندگیاں کس طریقے سے بدلتی ہے. ہاں, یہ کس طریقے پابندی کے ساتھ پھر خود ہی بولیں گے امی مجھے تو قرآن جو مدرسہ جانا ہے, انجمن جانا ہے, ٹائم ہو گیا. ان کے سامنے وہ حدیثیں آئیں گی کہ قرآن پاک کے پڑھنے پر ایک حافظ قرآن کو اللہ پاک کیا دیتا ہے. یہ خود بنے, ہاں یہ خود آپ کے لڑکے کہیں گے کہ نہیں امی میں حافظ قرآن بنوں گا, ہاں جو نہیں میں قرآن کی تعلیم حاصل کروں گا, میں عالم دین بنوں گا. ہاں تو ہم اس کتاب کے ذریعے سے ہم جو کام نہیں کر سکتے, ہم خود سے نہیں کر سکتے, اس کتاب کے ذریعے سے وہ تربیت بچوں کی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جہنم کی آگ سے بچانا یہ بچوں کو یہ بھی آپ کی ذمہ داری اللہ پاک نے دی ہے. اور جہنم کی آگ سے بچیں گے وہ دینداری کے راستے سے. ان کو دین سکھاؤ, ان کا دین ان کو کیا سکھا دے گا؟ ہاں ان کا دین ان کو جو ہے ہاں یہ بھی تمہارا بھی حق سکھا دے گا, اب جو ہے باپ کا بھی حق سکھا دے گا, بھائی کا بھی حق سکھا دے گا, اور اللہ کا بھی حق سکھا دے گا, اور رسول کا بھی حق سکھا دے گا. آپ دین سکھا دو, دین ان کو سب سکھا دے گا. ہاں ان کو جہنم سے بچنے کا راستہ بھی سکھا دے گا, اور ماں باپ کے حقوق بھی سکھا دے گا, ہے نا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہماری فرما برداری کے ساتھ رہیں اور بڑھاپے میں ہمارے کام آئے, ہاں اس لیے ان کو اچھے سے اچھا دنیا کی تعلیم دلاؤ اور دین مت سکھاؤ بس, ہاں تاکہ خوب پیسے والا ہو جائے گا تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. نہیں, اگر آپ نے ان کو دین نہیں سکھایا تو یہ تم کو نہیں پہچانے گا. یہ مال کو پہچان لے گا, دولت کو پہچان لے گا, ترقی کو پہچان لے گا, یہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں نہیں پہچانے گا. ہاں تم اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, دین ان کو سب سکھا دے گا. یہ سکھا دے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. دین ان کو سکھا دے گا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے نا. دین ان کو سکھا دے گا جو صلہ رحمی کی برکتیں کیا ہے. ہاں تو اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت آپ کی ذمہ داری ہے نا. ان کو اہتمام کے ساتھ جو مدرسے کے اندر بھیجنا, اور پھر ان کی نگرانی کرنا. حافظ جی نے آج کیا پڑھایا, کبھی کبھی جو ہے آپ بیٹھے ان کو لے کر سنیں, اسکول میں کیا پڑھا ہے وہ بھی دیکھیں, اس کا بھی جائزہ لیں. اسکولوں کا ماحول جو ہو رہا ہے بڑا جو ہے نازک ہوتا جا رہا ہے, بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے. اس کی فکر, ہاں اس کی بھی فکر آپ کو لینا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے ہاں مدرسہ جاتا ہے تو کبھی کبھی آپ پوچھ لیا کریں بیٹے آج حافظ جی نے کون سی حدیث پڑھائی, آج کون سا سبق ہے. اس سے اس کو فکر رہے گا کہ ہاں کوئی اہم چیز ہے جس کے بارے میں امی جان جو ہے پوچھ رہی ہے, ابو جان ہم سے پوچھ رہے ہیں, ہے نا. تو یہ دین جب یہ قرآن اور حدیث کا علم سیکھیں گے تو ان کی جو ہے ان کو جہنم سے بچنے کا راستہ بھی مل جائے گا, اور کس کے کیا حق ہوتے ہیں دین ان کو جو ہے بتا دے گا. ہاں اس لیے میں نے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے مردوں کو دیندار بنانے کے لیے ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنا. یہ دیندار بنیں گے انشاءاللہ, ہاں تو ہمارے لیے دین پر چلنا جو آسان ہوگا, ہے نا. وہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, ان کے لیے مددگار بننا. اس لیے کہ محترم دینی بہنوں, یہ بڑی قربانیوں, یہ دین قربانیوں کے ساتھ میں ہم تک آیا ہے. ہاں کل تک اگر ہم نے دین کے واسطے ہمارے گھر کے مردوں نے اور ہم نے قربانی نہیں دی تو محترم دینی بہنوں کل آخرت میں یہ عورتیں اٹھیں گی جن کے واقعات ابھی ہم نے فضائل کی تعلیم میں پڑھے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں یہ 80 سال کی جو ہے بوڑھی ہے, اور 4 بیٹے ہیں, شوہر کا انتقال ہو گیا, بیوہ ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آواز لگی دین کی محنت کے لیے ابھی جو نوجوانوں کی ضرورت ہے, تو اپنے 4 بیٹوں کو جو ہے بلایا, ان کو نہلایا دھلایا, اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنایا, خوشبو لگایا, اور کہا کہ بیٹے میں نے ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کی ہے, تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا, تمہارے مرحوم باپ کی عزت کو داغدار نہیں ہونے دیا, اور میں نے بڑی ناز کے ساتھ تمہاری تربیت کی ہے. اور اس لیے نہیں کی ہے بیٹو کہ تم بڑھاپے میں میرا سہارا بنو, میرا سہارا تو میرا مالک, میرا خالق و مالک ہے. میں نے اس لیے تم کو جوان کیا ہے تاکہ جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا ہے تو میں اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے روانہ کروں. آج وقت آ گیا بیٹو, جاؤ تم دیکھو پیٹ پھیر کر مت آنا. ہاں یا تو شہید ہو جانا, یا اللہ کا دین غالب ہو جاوے, یا تم اللہ کے راستے میں تمہاری گردنیں کام آ جاوے. اپنے ہاتھوں سے روانہ کر کے بڑی ہمت افزائی کے اشعار پڑھے ہیں اور روانہ کیے ہیں. اور یہ 4 بیٹے جب دوسرے دن پتہ چلا کہ تیرے 4 بیٹے خنسا
وہ تو کام آ گئے، وہ تو شہید ہو گئے. ہاں تو شکوہ شکایت نہیں کیا بلکہ سجدہ شکر کیا اور کہا کہ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم. میں سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کرتی ہوں، اللہ کا شکر کرتی ہوں جس نے ان کو شہید کر کے، ان کو قبول کر کے مجھے عزت عطا فرمائی. کل میرے لیے اس سے بہتر اور فخر کی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ میں 4 شہید بیٹوں کی ماں کہہ کر میدان حشر میں ساری انسانیت کے سامنے بلایا جاؤں. محترم دینی بہنوں، انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے شہید کروا دیا، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں جو قربان کر دیا. اس کی برکت سے اگر انہوں کی قربانی نہ ہوتی تو دین ختم ہو گیا ہوتا انہی کے ساتھ میں. لیکن یہ دین جو آج تک ہم تک پہنچا ان کی اللہ اولیاء اللہ اکابرین کی قربانیوں کے نتیجے میں. ہاں، اور محترم دینی بہنوں، ہماری اولاد اور ہماری نسلیں بھی دین پر باقی رہیں گی قربانیوں کی وجہ سے. ہاں، کل قیامت میں اگر یہ عورتیں پوچھ لیں کہ ہم نے دین کے واسطے شوہروں کو اور بیٹوں کو اور بھائیوں کو سب کو قربان کر دیا، تم نے کیا لگایا؟ اللہ کا دین مٹ رہا تھا، زندگیوں سے نکل رہا تھا، ہاں جو اللہ کے احکام کے جنازے نکل رہے تھے، تم نے کیا کیا؟ کل ہم ان کو جواب نہیں دے سکیں گے. اس لیے بہنوں جو ہے ہم بھی قربانیوں میں ہمارا بھی حصہ لگے. اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں نکالیں. ہاں، عید کے بعد جماعتیں نکل رہی ہیں 40 دن 4 مہینے کی دھولیا شہر سے. ہاں، وہاں سے ناموں کو لکھا ہے کہ انشاءاللہ 4 مہینہ 40 دن اپنے گھر کے مردوں کو میں بھیجوں گی. اور جس طریقے سے یہ آپ کی بہنیں دھولیے سے اللہ کے راستے میں اپنا دین سیکھنے کے لیے آئی ہیں. دین سیکھنا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اس لیے کہ مرنے کے بعد جو پریشانیاں آنے والی ہے، اور مردوں کے لیے بھی وہی پریشانیاں جو عورتوں کے لیے. قبر کا وہی سوال مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے، ایک ہی سوال ہے، الگ الگ نہیں ہے. ہاں، تو دین سیکھنا دونوں کے لیے ضروری ہے. جس طرح مرد اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو جو ہے اللہ پاک جو ہے آپ کو اس راستے میں نکلنے کی برکت سے اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے. دین کی سمجھ کا ملنا بہت ضروری ہے. اس لیے آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی یہ جماعت 2 دن ہے 3 دن ہے انشاءاللہ. جماعت ابھی کل جہاں پر بھی رہے گی وہاں پر بھی جائیں گے. 2-3 دن جماعت جہاں پر بھی ہم کم از کم آدھا پون گھنٹہ جماعت کے پاس جا کے بیٹھیں گے تاکہ آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہو اور آپ بھی ان کے جیسے سوچیں کہ میں بھی اللہ کے راستے میں نکلوں. تو جن کا ارادہ ہو جائے وہ لکھا دے کہ انشاءاللہ 2-3 دن میں جب بھی ترتیب ہو جائے، جمعہ سے ترتیب بن جائے، میں بھی اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ 3 دن نکلوں گی. اس کے لیے اب جو جماعت میں نکلی ہوئی بہنیں حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں اور جو ہے تشکیلیں کریں. ہاں، سب سے پہلے عید کے بعد جو ہے تشکیلیں چلے کی 4 مہینے کی، اور پھر ان کو اپنے مردوں کے ساتھ مسورات کی جماعت میں نکلنے پر آمادہ کریں. اور گھروں کی تعلیم اور جو ہے نمازوں کے اہتمام کرنے کی بات تھوڑا جو ہے 10 منٹ یہ کریں، اور پھر اس کے بعد تشکیل میں نام آ جائے تو پرچہ جو ہے اس کو روانہ کر دیں ادھر.